نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پتہ چلا کہ روزے فرض ہیں، اور روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ روزہ دار پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے، اوامر و نواہی کا پابند بن جائے۔ اور اگر روزہ کی عبادت اختیار کرنے کے باوجود عملی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے جن اشیاء سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، انسان ان سے دور نہ ہو تو پھر وہ روزہ محض بھوک اور پیاس ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے دروغ گوئی اور جھوٹ پر عمل نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے انسان، تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ تجھ پر لازم ہے کہ تیری زبان امور شرع کے خلاف نہ کھلے، تیری آنکھیں منشاء مولا اور مرضی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کو نہ دیکھے، تیرے ہاتھ خلاف شرع امور کی جانب نہ اٹھیں، تیرے پاؤں شریعت مطہرہ کے خلاف کی جانب نہ بڑھیں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ دماغ کے کسی گوشے میں خلاف شرع خیال تک نہ آئے۔ بس اسی مقصد کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض فرمائے ہیں، اور فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض فرمائے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پورے مہینے کے روزے رکھنے کے باوجود اگر بندے میں یہ صفت پیدا نہ ہو، یعنی پرہیزگاری نہ آئے اور بندہ متقی نہ بن پائے، تو پھر اپنی ہی قسمت کا ماتم کرنا چاہیے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، روز رمضان المبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ تمام فضیلتیں اپنے اپنے مقام پر اعلیٰ حیثیت کے حامل ہیں، مگر ایک فضیلت ایسی ہے جس کو تمام فضائل میں نقطہ کمال حاصل ہے۔ بخاری شریف میں ہے، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ کل عمل ابن آدم لہ، اللہ تعالی نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ، حج و خیرات، صدقات، حسن اخلاق، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، جو عمل نیک وہ کرتا ہے اسی کے لیے ہے۔
ہر عمل کا صلہ اسے دیا جائے گا۔ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام فإنہ لی، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خاص میرے لیے ہے۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، اور آگے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور یوں بھی پڑھا گیا ہے إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میری ذات روزے کا بدلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ثابت ہوا نماز، زکوٰۃ، تسبیح و تحلیل، صدقات و خیرات، تمام نیک اعمال کا بدلہ جنت ہے۔ اور رب ذوالجلال فرماتا ہے الا الصیام فإنہ لی وأنا أجزى بہ، مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فرما کر، یعنی روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمایا اور پھر اپنا فرما کر اپنی ذات کو اس کی جزا قرار دیا ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ روزے کی فضیلت کو وہ نقطہ کمال حاصل ہے جس کا کوئی مقابلہ اور کوئی جواب نہیں ہے۔ مزید فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے۔ پھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم عطا فرمائی۔ فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، یعنی جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو وہ نہ جھگڑا کرے نہ فحش کلامی کرے، اس لیے کہ روزہ ڈھال ہے اور جھگڑا کرنے سے اور فحش کلامی کرنے سے یہ ڈھال پھٹ جاتی ہے۔ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی انسان روزے دار کو گالی دے یا روزے دار کو مارے پیٹے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے کہے اے مجھ پہ زیادتی کرنے والے، اے مجھے گالیاں دینے والے، سن لے کہ میں روزے دار ہوں، آج میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنی پر حکمت تعلیم ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ جب روزہ دار یوں کہے گا کہ میں روزے سے ہوں تو یقیناً اس پر زیادتی کرنے والے انسان کو شرم آ جائے گی اور وہ باز آ جائے گا۔ مزید میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یقیناً روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، مشک کی خوشبو سے بھی پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک بخشش کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام پرہیزگار بن جائیں، اوامر و نواہی کے پابند بن جائیں، ان کے اندر دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے انوار سے، رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔